حدیث نمبر 6045 لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه الا لم يكن صاحبه كذلك. کوئی کسی کو فاسق نہ کہے پھر اسی طرح کافر نہ کہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز لوٹ کر اسی پر آ جائے گی اور یہ کافر ہو جائے گا. یزید بن معاویہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان ایک مشہور و معروف صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. تاریخ پیدائش 25 ہجری، تاریخ وفات 64 ہجری. آپ تیسرے طبقے کے تابعی ہیں. یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ تیسرے طبقے کے تابعی ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزیدی ہو گئے؟ تقریب التہذیب جلد نمبر 2 ترجمہ نمبر 7805، آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے. یزید بن معاویہ چھٹے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، معمولی آدمی نہیں ہے. فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263 264 پہ ہے. یزید بن معاویہ کی ماں ام میسون ایک عبادت گزار عورت تھی. یزید کے دادا ابو سفیان صحابی رسول ہے، ان کی دادی ہند بن عتبہ صحابیہ ہیں. یزید کی پھوپھی ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. گویا کہ یزید بن معاویہ کی پرورش اسلامی طور طریقے پر ہوئی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں اپنا ولی عہد ان کو منتخب کیا تھا. یاد رکھیے گا، یزید بن معاویہ کی خلافت کو کچھ صحابہ کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے یزید بن معاویہ اس غزوے کے کمانڈر تھے، امیر تھے، جس میں میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے. قسطنطنیہ کی لڑائی کمانڈر وہ ہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شرابی کبابی جواری کی کمانڈرنگ میں جنگ لڑنے جائیں گے. کچھ عقل کی بات ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 416 پر یہ روایت آئی ہے. حدیث نمبر 23630 ان یزید بن معاویہ کان امیرا علی الجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب. یزید بن معاویہ اس فوج کے کمانڈر تھے جس میں ابو ایوب انصاری صحابی رسول نے غزوہ کیا ہے، اس میں موجود تھے. تو کیا شرابی کبابی جواری کمانڈر بنا لیں گے ایک صحابی؟ اللہ اکبر! ہمارے اور آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ میں طرفداری کی بات نہیں کرتا، حق بات سمجھنا، حق بات بیان کرنا بہت ضروری ہے. عاصم مکہ کے ایک آدمی کے حوالے سے بیان کرتے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے امیر تھے جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں غزوہ کیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو یزید سے ابو ایوب نے کہا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے لوگوں کو سلام سنانا اور ان کو خبر دینا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. لوگوں کو چاہیے کہ مجھے لے چلیں اور روم میں زمین میں دور لے جا کر دفن کر دیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے گفتگو کی اور ان کے جنازے کو لے کر چلے. مسند احمد کی روایت میں بیان کر رہا ہوں. اس حدیث پر غور کریں. میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی کمانڈری میں جنگ لڑنے جاتے ہیں. تو کیا ان روایتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک چیز اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ یزید نام پلید ہے، کہیں نام نہیں ملتا. میں ان بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے آپ ذرا اہل سنت والجماعت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے. یزید نام کے کئی حدیث بیان کرنے والے راوی گزرے ہیں. آپ دیکھ لیجئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب حرف یا میں یزید بن سنان بن یزید بصری ملیں گے آپ کو. تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8047. کیا پتا چلا؟ یزید بن سنان تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8047. پھر اسی طرح یزید بن عبد رب زبیدی تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8066. تو ان لوگوں نے محدثین نے کیسے کیا نام رکھا ہے یزید. تو ان محدثین کو یزیدی کہیں گے؟ نعوذ باللہ. ان کے ماں باپ کیا یزیدی تھے؟ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا پیمانہ ہے ہمارا؟ ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یزید بن معاویہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی خوش نصیب فوج کے کمانڈر تھے. صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2924. اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں اسی حدیث کی شرح میں
24 نمبر کی حدیث میں فیہ منقبۃ لولدہ یزید لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، اس حدیث میں معاویہ کے بیٹے یزید کی فضیلت ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جن کی کمانڈری میں قسطنطنیہ کا غزوہ ہوا۔ تو کیا اس روایت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزیدی ہو گئے؟ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، ابھی ہم اور آپ 1442 ہجری میں چل رہے ہیں۔ صحابی رسول محمود بن ربی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ یزید بن معاویہ اس خوش نصیب لشکر کے کمانڈر تھے جس کے ایک سپاہی میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1186، محمود بن ربی بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ جملہ ہے وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الروم، پورا نام لکھ کے آیا۔ کیا گالی دیں گے؟ اللہ خوش ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے؟ یزید بن معاویہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے، جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے گا، دوسرے کسی کی بیعت کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7111، 3 مرتبہ 111۔ نافع بیان کرتے لما خلع اہل المدینہ یزید بن معاویہ، جب مدینہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، جمع ابن عمر حشمہ وولدہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خادموں، پہچان والوں اور لڑکوں کو سب کو جمع کر لیا اور کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے یُنصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، یعنی جو غداری کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَن يُبَاعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، میں نے اس شخص کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام کی بیعت کی ہے، میرے علم میں کوئی غداری اس سے بڑھ کر نہیں ہے، کسی شخص اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اسے جنگ کی جائے۔ دیکھو مدینہ والوں، تم میں سے جو کوئی بھی یزید کی بیعت کو توڑے گا اور کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کہیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نعوذ باللہ، یہ بھی یزیدی ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی۔ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کی نظر میں، محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، کیا بیان کرتے ہیں وہ؟ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 631 632۔ ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيت مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة۔ تم یزید کے بارے میں جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہو، میں نے تو ایسی باتیں نہیں دیکھی، میں نے دیکھا قیام کیا ان کے پاس تو نماز کا پابند پایا، نیک اعمال میں دلچسپی لینے والا پایا، فقہی مسئلے مسائل پوچھنے والا پایا، سنت نبی کو ہاتھ سے پکڑنے والا پایا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے لیے کیا کہا جائے؟ طرفداری یا حقیقت کا اظہار؟ تو کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ بھی یزیدی ہو گئے؟ جو حق بات بیان کرے اس کو یزیدی بول دیں گے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمہ اللہ کی نظر میں، امام غزالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِنَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا، وفایات العیان لابن خلقان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365، مطبوعہ مصر۔ یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، تو ہماری ہر نماز میں اس قول کے مستحق ہے اے اللہ تو تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے، میں داخل ہے کیونکہ وہ مومن تھا۔ اس لیے جو لوگ کافر بولتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کو کیا کہیں گے بھائی؟ کیا وہ بھی یزیدی ہو گئے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی۔ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی نظر میں، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 629، دار المعرفہ، بیروت، لبنان۔ وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك وكان ذا جمال حسن المعاشرة۔
یزید کی ذات میں قابل ستائش صفتیں ہیں، کیا کہا جائے، بردباری ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، حکومت کے معاملے میں عمدہ رائے رکھتے ہیں، معاملات کی خوبی ہے، عمدگی ہے، کیا کہا جائے، دیکھ لیجیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی مذمت میں، ان کی برائی میں بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی ہے۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 630، وقد اورد ابن عساکر احادیث فی ذم یزید بن معاویہ كلها موضوعہ لا يصح شیء منها واجود ما ذکرنا على ضعف اسانیدہ وانقطاع بعضہ واللہ اعلم۔ ابن عساکر نے یزید بن معاویہ کی مذمت میں حدیثیں بیان کی، تمام حدیثیں گڑھی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بعض حدیثوں کی سند ضعیف ہے اور بعض کی سند میں انقطاع یعنی کٹ ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یزید بن معاویہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر میں منہاج السنہ النبویہ لابن تیمیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 141، وہ کہتے بل هو خلیفۃ من بنی امیہ والحسین رضی اللہ عنہ ولعن قاتلہ قتل مظلوما شہیدا فی خلافتہ بسبب خلافه لكنه هو لم يأمر بقتله ولم يظهر الرضا به ولا انتصر ممن قتله۔ اور سنیے گا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، بلکہ یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرمانروا اور بادشاہانہ خلافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت برسے۔ یزید کی خلافت میں مظلوم شہید کیے گئے، لیکن یزید نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی رضامندی کا اظہار کیا، اور نہ ہی جس نے قتل کیا ان کی مدد کی۔ اے اللہ، جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اللہ تو لعنت برسا، تمام مومنوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ یزید بن معاویہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی نظر میں یزید مومن تھا، قتل وغیرہ کے سبب وہ فاسق ہوا، اسے کافر کہنا جائز نہیں، لہذا اس کے لیے اللہ کی رحمت کی رضا و رحمت کی دعا جائز و درست ہے۔ فتاوی رشیدیہ۔ میرے بھائیوں، تو یزید بن معاویہ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے، شین کا اثر اگر سین پر آ جائے تو زبان سے گالی نکلے، اور اگر اثر نہ ہو تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے ذرا دیکھ لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کسی بھی مسئلے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف